السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دیں وہ لے لو، اور جس سے نبی علیہ السلام منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ آیت سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت، فرما برداری۔ جس شخص نے نبی علیہ السلام کی فرما برداری کی، آپ علیہ السلام کی اطاعت کی، جس شخص نے آپ کا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے آپ علیہ السلام کی نافرمانی کی، جس بندے نے آپ علیہ السلام کا حکم نہ مانا، اس نے جنت میں جانے کے لیے انکار کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حدیث کا نمبر 7280 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کل امتی، ہر بندہ جس نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی، جس نے آپ علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا، جس نے آپ کے حکم کو مانا، جس نے آپ کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے آپ کی نافرمانی کی، آپ علیہ السلام کی، آپ کے حکم کو نہ مانا، آپ کے فرمان کو نہ مانا، وہ جنت میں جانے سے اس نے خود انکار کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ہم خود انکار کر رہے ہیں۔ کیسے انکار کر رہے ہیں؟ نماز نہ پڑھ کر نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل نہیں کر رہے، آپ علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کو ادا نہ کر کے آپ علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ روزے فرض ہیں، ان کو نہ رکھ کے آپ علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے کہا ہے جو جنت میں جائے گا، لیکن وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے ادھر سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اطاعنی دخل الجنۃ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے حکم کو مانا، میرے فرمان پر عمل کیا، میرے فرامین کو اپنے سینے سے لگایا اور میرے حکم کو تسلیم کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو پیارے بھائی، جنت میں وہی جائے گا جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت، اور آپ علیہ السلام نے کہا ہے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اگلی بات، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، اور اس کی تفصیل بتائی گئی۔ اماں جی نے تفصیل بتائی آپ کی عبادت کے بارے میں۔ آپ نے کہا نبی علیہ السلام رات کو سوتے بھی تھے اور رات کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، 3 آدمی تھے، ایک بولا، وہ کہنے لگا، وہ چھوڑے یار، وہ تو بخشی روح تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، ہمیں ان سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان سے بڑھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک بولا، وہ کہنے لگا، میں نے ساری رات عبادت کرنی ہے، 1 منٹ بھی میں نے نہیں سونا۔
دوسرا کہنے لگا میں نے سارے دن روزے رکھنے ہیں، ہر روز میں نے روزہ رکھنا ہے بلا ناگا، ہر روز میں نے روزہ رکھنا ہے، کوئی بھی دن خالی جانے نہیں دینا۔ تیسرا کہنے لگا میں نے شادیاں نہیں کرنی، میں نے عورتوں کے پاس نہیں جانا، میں اللہ کی عبادت ہی کروں گا، خلوت اختیار کروں گا۔ جب نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس طرح کہا ہے؟ جب انہوں نے اس بات کا جو مثلا اس بات کو تسلیم کر لیا، ہم نے ایسے ہی کہا ہے، آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، بس یہ سارے کام ہی میری سنت ہیں، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا بس وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت کا انکار کیا، جو میری سنت کا تارک ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اور میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 5063 نمبر حدیث ہے، اور مسلم میں 1401 نمبر حدیث ہے، اور نسائی میں 3217 نمبر حدیث ہے۔ کیا پتہ چلا؟ جس انسان نے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر عمل کیا وہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام کی امت میں سے نہ سمجھے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے جس نے بڑھ کر عمل کیا، جو دین میں چیز نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر عمل کرے گا، وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے نہیں ہے۔ اگلا عمل، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک صحابی آیا، ایک دیہاتی آیا، آپ علیہ السلام کو کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے دین کے بارے میں بتلائیے، میں کیا کروں، ایسا عمل بتائیے جو میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو، جو آنے والا صحابی تھا، اس کو یہ فرمایا اے اللہ کے بندے، تعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، ولا تشرک بہ، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، اور فرضی نماز کو ادا کر، اور زکوٰۃ کو ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ وہ صحابی اٹھا اور جانے لگا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، جو آپ نے مجھے بتلایا ہے، جو آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، میں ان پر عمل کروں گا، اور انہی پر، اور جتنا آپ نے بتایا میں اتنا ہی عمل کروں گا، اتنا ہی لوگوں کو بتاؤں گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، آپ علیہ السلام کو یہ بتا رہا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا اے میرے صحابیوں، جس نے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ اس انسان کو دیکھ لے۔ کیوں کہا تھا نبی علیہ السلام نے؟ اس وجہ سے کہا تھا یہ دین میں اپنی مرضی شامل نہیں کرے گا، اپنی مرضی کی باتیں دین میں شامل نہیں کرے گا، نئی نئی بدعات شامل نہیں کرے گا۔ جو یہ آج کے کام ہو رہے ہیں، جو غیر رسمی جو بیانات اور جو غیر رسمی کام ہو رہے ہیں، شادی بیاہ میں یہ ہندوانہ رسمیں ہو رہی ہیں، یہ دین میں اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو دوسرے کام کر رہے ہیں ہم، جب فوتگی ہوتی ہے سبھی کو پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں، یہ دین میں اپنی طرف سے کام کیے گئے ہیں۔ وہ صحابی کہہ رہا ہے میں اتنا ہی کام کروں گا جتنا آپ نے مجھے بتایا، آپ نے اسلام نے بشارت دے دی، جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ پیارے بھائی، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے سے ہی ہم کو جنت ملے گی، آپ کی اطاعت کرنے سے ہی ہم کو جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، جو دین میں ہے اسی پہ عمل کریں، وہی آگے پھیلائیں، وہی آگے بتائیں جتنا نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اللہ کے آگے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔